اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو۔ میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور نہ حق کو چھپاؤ۔ تمہیں تو خود اس کا علم ہے۔ اور نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا اتنی بھی تم میں سمجھ نہیں؟ اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یہ چیز شاق ہے، گراں ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر، جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 46۔ محترم سامعین، اب یہاں سے خطاب شروع ہو رہا ہے اہل کتاب میں یہود کی جانب۔ یہ مدنی آیات ہے، اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہود تھے، مشرکین بھی تھے، لیکن یہود کے 3 قبیلے وہاں پر آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ یہ خطاب انہی لوگوں سے کیا جا رہا ہے، اور ضمناً تمام یہود سے۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہود، قرآن مجید نے یا تو تورات نے ان لوگوں کو یہودی نہیں کہا، یہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو یہودی بنا لیا تھا، ورنہ حقیقت میں یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے۔ یہی معاملہ نصارہ کا ہے کہ ان لوگوں کو نصارہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو نصرانیت ایک جدید مذہب بنا لیا جو حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قائم کردہ دین نہیں تھا۔ اور یہی معاملہ اگر آپ دیکھیں گے امت محمدیہ کے اندر آپ کو نظر آئے گا۔ حقیقت میں اسلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا وہ ہمیں کچھ نظر آتا ہے، مکمل نظر نہیں آتا۔ ہر کسی نے تھوڑا تھوڑا لے کر اپنے آپ کو مسلمان بنا لیا، حقیقت میں مسلمان نہیں ہے۔ اگر ہمیں مسلمان بننا ہے تو مکمل طور کے پر اللہ کی شریعت کی تابعداری کرنا ہوگا۔ آج ہم جیسا کہ دیکھتے ہیں، لوگ جب حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان زمزم کے نام کے پر جو چیز پیش کرتے ہیں وہ زمزم پیور نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں اپنی جگہ کا پانی ملا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ ہم نے دین کے معاملے کے اندر کیا ہے۔ میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت پیارا قول جو کہا کرتے تھے، دین میں ملاوٹ گوارا نہیں ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر دودھ کے اندر زمزم کو بھی ملا دیا جائے تو کیا وہ پیور رہے گا؟ نہیں، وہ پیور نہیں رہ جائے گا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو زمزم ملا دیا ہوں،
وہ پیور نہیں رہے گا۔ پیور اسی شکل میں رہے گا جب اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ یہ ملاوٹ دین کی شکل کو بگاڑ دیتی ہے۔ یہی معاملہ یہودیت، نصرانیت اور امت مسلمہ کے درمیان رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے خلاف اتنا سخت قدم کیوں اٹھایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ بدعت کرنا ایک الگ بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی کے تعلق سے کہا کہ من آوى محدثا، کہ جو شخص کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے اس کے پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ ایک بدعتی کون ہوتا ہے؟ وہ بدعتی حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تبدیل کرنے والا ہوتا ہے۔ جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح شکلوں کے اندر پیش کیا اس میں تبدیلیاں کرتا ہے۔ جو چیز آپ نے پیش کی اس کو ہٹا دیتا ہے اور اپنی طرف کی یا علماء اور بزرگوں کے نام کی باتوں کو دین کے نام کے پر پیش کرتا ہے۔ یہ خطرناک اور سنگین قسم کا جرم ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی کے تعلق سے جو سخت تنقید بیان فرمائی۔ آپ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بدعتی تھا؟ نہیں تھا۔ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ کے اندر بلکہ تمام خطابات کے اندر کیا کہتے تھے؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب کوئی بدعتی نہیں تھا۔ اصحاب اکرام کی جماعت تھی جن کے بارے میں یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی بدعت کو انجام دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ میں خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے کر جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس کے پر ہمارا حکم موجود نہیں ہے وہ مردود ہے، اسے ریجیکٹ کر دیا جائے گا، ٹھکرا دیا جائے گا۔ یہ سخت احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اس کی اپنی اصل و شکل کے پر باقی رکھنے کے لیے کیا۔ اگر یہ سیفٹی نہیں کی جاتی، یہ تحفظ نہیں کیا جاتا، یہ چہار دیواری قائم نہیں کی جاتی تو آج دین اسلام بھی یہودیت اور نصرانیت کی طرح مسخ ہو چکا ہوتا، یہ اپنی اصل و شکل کے پر باقی نہیں رہتا۔ اب یہاں جو خطاب ہے یا بنی اسرائیل اذکروا، قرآن یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اے یہود، بلکہ صاف کہہ رہا ہے یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو اللہ کے نبی ہیں، اور باقی 11 بھائی تھے۔ اس طرح 12 بھائیوں کے پر ان لوگوں کا 12 قبیلہ تھا، اور 12 قبیلوں کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ اسی کے پر پوری یہودیت اور نصرانیت ٹکی ہوئی ہے۔ قرآن مجید ان کو اپنے اصل کی طرف لے کر جا رہا ہے کہ تم کس کے بیٹے ہو۔ اگر ہم کسی بچے کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی تیرا باپ کون ہے، ذرا یہ سوچ۔ اپنے باپ کی نیکی کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کے درمیان پہنچی تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ تمہارے باپ برے نہیں تھے اور نہ ہی تمہاری ماں بد چلن تھی۔ حوالہ دیا جا رہا ہے ماں اور باپ کا۔ تو قرآن یہاں پر ان لوگوں کو حوالے دے رہا ہے کہ تمہارے باپ ایک عظیم نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ذرا غور کرو کہ نبی کی اولاد ہوتے ہوئے تم نے اپنے دین کو مسخ کر دیا اور دین کی شکل کو بگاڑ دیا۔ انہی کو کہا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم لوگوں کے پر انعام کی تھی۔ اللہ نے پوری قیادت و سیادت کو بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا تھا۔ اب یہ قیادت و سیادت ان لوگوں سے چھین کر امت محمدیہ کے حوالے کر دی گئی۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان لوگوں سے قیادت کیوں چھینی گئی؟ کیا خامیاں تھی؟ کیا ان لوگوں کے اندر فالٹ اور گمراہیاں پیدا ہو گئی؟ قرآن انہی ساری چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔
پہلے تو اس چیز کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جواب دیا جائے کہ قیادت کیوں تبدیل کی گئی۔ لوگ سوال کرتے ہیں اگر ہم ایک مسجد کا امام ہے اسے مسجد کے مصلی سے ہٹا دیں، اگر وہ مؤذن ہے اس کے کام سے ہٹا دیں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر آپ نے کیوں ہٹا دیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے یہ تو ہماری مسجد کی امامت اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہاں تو پوری امت کی قیادت و سیادت تھی۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں آخر ان لوگوں کو اتنی بڑی ذمہ داری سے معزول کر دیا گیا؟ تو اللہ نے اسی کا جواب دیا، اور اس بات کو بیان کرنے کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جن خرابیوں کی بنیاد پر اور جن گمراہیوں کی بنیاد کے پر بنی اسرائیل کو قیادت و سیادت سے معزول کیا گیا، اگر وہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوگی اللہ ہمیں بھی معزول کر دے گا، ہمیں بھی انہی لوگوں کی طرح ذلیل اور رسوا کرے گا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون فطرت یکساں رکھا ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کو پیاس لگتی ہے، چاہے مسلمان ہو کافر ہو، اگر پیاس لگتی ہے وہ پانی پیتا ہے اس کی پیاس بجھے گی۔ وہاں یہ فرق نہیں ہے کہ اگر مسلمان پانی پیے گا تو اس کی پیاس بجھے گی، کافر پیے گا تو اس کی نہیں بجھے گی۔ اگر بھوک لگتی ہے، مسلمان کھانا کھاتا ہے اس کا پیٹ بھر جائے گا، کافر کھائے گا اس کا بھی بھر جائے گا۔ اللہ نے قانون فطرت یکساں رکھا ہے، کسی کے لیے یہاں فرق نہیں رکھا گیا ہے۔ تو اللہ نے اس دنیا کے قوانین جو بنا کر رکھے قانون فطرت ہے، اس کے مطابق اگر ایک غیر مسلم بھی چلے گا اللہ اسے بھی دنیا میں عزت عطا کرے گا۔ آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اسلام باقی نہیں ہے، نام اسلام والا ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ پھلوں کی دکان کے پر دور سے دیکھو تو لگتا ہے کہ پھل لٹکے ہوئے ہیں، قریب جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ چھلکے ہیں، اندر سے گودے نکال لیے گئے ہیں۔ یہ ہماری بستیوں کی مسلمانوں کی حالت بن چکی ہے۔ مصر کے ایک عظیم اسکالر تھے، جب وہ یورپ کا دورہ کرنے کے بعد مصر پہنچے تو صحافیوں کے، پترکاروں کے سوال بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ چھوٹا سا سوال کیا لیکن وہ سوال بڑا گہرا تھا۔ سوال کیا تھا کہ آپ نے یورپ میں کیا دیکھا؟ چھوٹا سا سوال لیکن اس کا جواب بڑا بھاری تھا کہ اس چھوٹے سے سوال کا جواب ہم کیسے دیں؟ پورے دورے کو اور پورے یورپ کے معاملات کو گھیرے ہوئے تھا۔ تو ایک عظیم آدمی جواب بھی ویسے ہی دیتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ میں نے غیر مسلموں کے درمیان اسلام دیکھا، یہ ان کا جواب تھا۔ یعنی اسلام غیر مسلموں کے درمیان مجھے نظر آیا، ڈسپلین نظر آیا، اچھائیاں نظر آئیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ تجارت کے معاملات میں ایک مسلمان کے پر دوسرے لوگ اعتماد کرنا گوارا نہیں کرتے۔ حیرت کی بات ہے، ایک مومن جس کی زبان مومنانہ ہونا چاہیے، ایمانداری والی، وہ نہیں ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا ہے کہ اللہ جب ہمیں خطاب کرتا ہے ایمان والو، اس کا مطلب ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو ہم اہل ایمان کہاں بن گئے؟ صرف نام کی بنیاد کے پر اللہ کی عزت نہیں ملتی ہے۔ قانون فطرت یکساں ہے۔ اگر ایک غیر مسلم ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے گا اللہ اس کی تجارت میں برکت دے گا۔ اگر ایک مسلمان اپنی تجارت میں دھوکہ دہی کرے گا، بے ایمانی کرے گا، اللہ اس کی تجارت میں برکت نہیں دے گا۔ محض نام کی بنیاد کے پر برکت کا سوال نہیں، اصولوں کی بنیاد کے پر ہے۔ آج ہماری بستیاں، ہمارے رہنے کا انداز، ہماری تجارت، ہمارے تاجرین، سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماحول، اپنے معاملات کو اسلامی بنائیں۔ یہ ہم گرچہ اپنی زبان سے دعوت نہیں دے پائیں گے لیکن ہمارا کردار داعیہ نہ بن جائے گا۔ ایک غیر مسلم ہمارے درمیان آنے کے بعد اسلام کے بارے میں سوچے گا۔ اگر ہمارے معاملات اور ہمارے سماج کو دیکھنے کے بعد، ہماری حالتوں کو دیکھنے کے بعد ایک غیر مسلم اسلام کے بارے میں خراب پیغام لے کر جاتا ہے، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اس کے پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے یہود کو قیادت و سیادت سے جو محروم کیا، وہ ساری خرابیاں بتا رہا ہے کہ دیکھ لو کیا خرابی تھی، اور مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہیں بھی ان ساری چیزوں سے دور رہنا ہوگا، ورنہ جس بنیاد کے پر ان لوگوں کو معزول کیا گیا تم سے بھی قیادت چھین لی جائے گی اور تمہیں بھی انہی لوگوں کی طرح ذلیل اور رسوا کیا جائے گا جیسا کہ انہیں ذلیل اور رسوا کیا گیا ہے۔ تو اللہ ان لوگوں کو اپنی نعمت یاد دکھا رہا ہے اور اس کے بعد کہہ رہا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے عہد کو پورا کرو۔ یہ کون سا عہد تھا؟ یہ وہی عہد تھا جو تورات میں اور انجیل میں تھا
کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ صف میں اللہ نے صاحب بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ وضاحت ہے نام کے ساتھ، لیکن ان لوگوں نے شرارت کی، اللہ کے عہد کو پورا نہیں کیا۔ یہ اللہ نے کہا کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تم لوگوں کے عہد کو پورا کروں گا، یعنی تمہیں دنیا میں عزت اور دنیا میں تم لوگوں کا نام باقی رہے گا اور تمہیں ذلیل رسوا نہیں کیا جائے گا، یہ میرا عہد ہے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، لیکن ان لوگوں نے اس عہد کو پورا نہیں کیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ یہود مدینہ کے صحابیوں کو، انصار کو یہ کہا کرتے تھے کہ ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جو آخری نبی ہوگا، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، ہم اس کے پر ایمان لائیں گے، ایمان لانے کے بعد دنیا میں ہماری حکومت ہوگی اور ساری قیادت و سیادت ہمارے ہاتھوں میں آ جائے گی، ہم اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر لیں گے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور مکہ میں 13 سال گزارنے کے بعد مدینہ تشریف لے کر آئے، سب سے اولین دشمن، جیسا کہ قرآن نے ان لوگوں کو منع کیا تھا، کیا کہا؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے۔ قرآن کے بہت سارے احکامات یہ تورات اور انجیل کی تصدیق میں ہے، بلکہ پورا قرآن مہیمن ہے، یہ بتاتا ہے کہ تورات کتنی اصل پر باقی اور کتنی نہیں ہے، انجیل کتنی اصل کے پر باقی اور کتنی نہیں ہے، یہ کسوٹی ہے۔ تو تم اس کے پر ایمان لاؤ اور اس کے پہلے کافر نہ بنو، انکار کرنے والے اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن ان لوگوں نے اس حکم کو نہیں مانا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمن بن گئے۔ بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، ہر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دھوکہ دہی کی، حالانکہ آپ نے ان یہودی قبائل کے ساتھ دوستانہ روابط رکھے تھے، معاہدے کیے تھے ان لوگوں کے ساتھ، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے وفاداری نہیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی غداری کی بنیاد کے پر ان کے ساتھ جنگ کی اور اللہ نے فتح عطا کی اور دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین میں سے ایک ہے، یہ یہودی سردار ہوئی بن اخطب کی بیٹی ہیں۔ یہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے چچا کی بہت چہیتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ ہوئی بن اخطب نے میرے چچا کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کیا حالات ہیں، یعنی یہ وہی نبی ہے جس کے ہم منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے۔ میرے چچا گئے، دن بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انفارمیشن، معلومات کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد جب وہ گھر میں آئے تو ان کی عادت یہ ہوتی تھی کہ جب وہ گھر میں تشریف لاتے تھے تو میں چھوٹی تھی تو سب سے پہلے مجھے لاڈو پیار کیا کرتے تھے اور اس کے بعد کچھ کیا کرتے تھے، لیکن اس دن وہ اتنے زیادہ فکر اور غم میں ڈوبے ہوئے تھے کہ میری طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا، سیدھے میرے والد صاحب کے پاس گئے۔ میں حیران ہو گئی کہ بات کیا ہے، تو یہ دونوں بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میرے والد نے پوچھا کیا بات ہے، تو میرے چچا نے کہا کہ یہ وہی نبی ہے جس کے ہم منتظر تھے، ساری نشانیاں جو تورات کے اندر بتائی گئی ہے سب ان کے اندر موجود ہے۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، تو کرنا کیا ہے؟ تو ہوئی بن اخطب کہتا ہے کہ اللہ کی قسم جب تک زندہ رہیں گے مخالفت کرتے رہیں گے، نعوذ باللہ، اس لیے کہ یہ ہماری برادری کا نہیں ہے بلکہ یہ بنی اسماعیل کا ہے، بنی اسرائیل کا نہیں ہے، اس بنیاد کے پر ہم مخالفت کرتے رہیں گے۔ اور وہی کیا اس نے، مخالفت کرتے رہا۔ اللہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک جنگ کے اندر باندی بن کر آئی، لونڈی بن کر آئی، اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی، مسلمان بنی، اور مسلمان ہونے کے بعد امہات المؤمنین میں شامل ہو گئی، ایک بڑا احساس ان کو حاصل ہوا۔ لیکن باپ اپنی روش کے پر قائم رہا، کہا مرتے دم تک مخالفت کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ جنگ احزاب کے بعد، جنگ احزاب جو نفسیاتی جنگ تھی، مدینہ کو 10,000 کا لشکر گھیرے ہوئے تھا جس میں یہود بھی شامل تھے، پسے پردہ ان لوگوں نے مشرکین مکہ کو ورگلایا تھا، ہتھیار سپلائی کیا تھا، ساری شرارت تھی، حالانکہ ان لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا۔
اس کے باوجود ان لوگوں نے شرارت کی۔ جب یہ احزاب چھٹ گئے اور مسلمانوں کا بال بیکا نہیں کر پائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب یہ پلٹ کر جانے لگے، اللہ نے صرف ایک آندھی بھیجی اور اس آندھی کی بنیاد کے پر ان کے چولہے کے پر چڑھی ہوئی ہانڈیاں اس کے پر سے گر گئیں، خیمے کی تنابیں اکھڑ گئیں، یہ پلٹ کر بھاگے، خوف اور دہشت کا عالم ان لوگوں کے پر مسلط کر دیا گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آج کے بعد یہ کبھی مدینہ کا رخ نہیں کریں گے بلکہ ہم ان لوگوں پر حملہ کریں گے، اور حقیقت میں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق کسی نے مدینہ پر حملہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب کے بعد اپنے ہتھیار رکھ کر غسل کر رہے تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل آئے، کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنے ہتھیار رکھ دیے ہیں؟ حالانکہ فرشتوں نے ابھی اپنے ہتھیار نہیں رکھے ہیں، ابھی بنو قریظہ سے نپٹنا ہے، آستین کے سانپوں سے، جن لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر کے یہودی کفار کا مشرکین کا ساتھ دیا اور اتنی بڑی جنگ مدینہ کے پر مسلط کی تھی جو اللہ نے بغیر لڑے ہوئے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی اور سارے مشرکین بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، محاصرہ کی ایک لمبی کہانی ہے۔ بہرحال یہ لوگ، میں یہ سارا بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہودیوں کی شرارتیں ہمارے سامنے آئے، کتنے بدبخت تھے، اور حقیقت کو جاننے کے بعد ان لوگوں کے ہٹ درمی اتنی زیادہ تھی۔ لوگ کہتے ہیں نا کیا ان کو قرآن حدیث نہیں سمجھتا ہے، پھر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے واقعات اہمیت رکھتے ہیں کہ جو تورات کے عالم تھے، نبی سامنے موجود ہیں، ساری حقیقت دیکھ لی، اس کے بعد بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، اڑے رہے۔ یہ بڑی خطرناک قسم کی بیماری ہے۔ اور ابلیس، ان لوگوں کے سامنے تو ابلیس کی مثال ہے، ابو جہل کی مثال ہے جو رات کو قرآن چھپ کر سنا کرتا تھا اور دین میں منع کیا کرتا تھا۔ کیا ان لوگوں کو دین اسلام کا علم نہیں تھا؟ نہیں، بالکل تھا۔ ابو طالب کو علم نہیں تھا، سپورٹ کیا کرتے تھے۔ یہ لوگوں کے درمیان بلا وجہ کا ایک شوشہ ہے، ایک شبہ ہے۔ اتنے بڑے بڑے عالموں کو نہیں سمجھتا، اتنے بڑے بڑے عالموں کو توفیق نہیں ملتی، جیسا کہ ہوئی بن اخطب کو نہیں ملی، ابو جہل کو نہیں ملی، ابو طالب کو نہیں ملی۔ ہدایت بہت قیمتی چیز ہے، یہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اگر اللہ نے ہدایت دی ہے تو شکر ادا کیجئے، جتنا کیا جائے کم ہے کہ اللہ نے ہدایت کے قابل سمجھا۔ سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے جو اللہ کی جنت تک لے جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا جب محاصرہ کیا، محاصرہ ان لوگوں نے اس بنیاد کے پر ختم کیا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن لوگوں کا بنو قریظہ سے بڑا اچھا تعلق تھا، پرانے روابط تھے، کہا کہ حضرت سعد ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا، ہم ان کے فیصلے کے پر اتر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احزاب کے موقع کے پر ایک تیر انہیں کے پٹھے کے پر لگا تھا جس سے وہ شدید انجرڈ تھے، ان کو لایا گیا۔ لانے کے بعد یہود یہ سمجھ رہے تھے بنو قریظہ والے کہ چونکہ ہمارے ان سے دیرینہ تعلقات ہیں، وہ ہمارے تعلق کو نبھائیں گے اور ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے جو بہتر ہو سکتا ہے، جس میں ہمارا مفاد ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں نگاہ اٹھا کر آپ کی طرف دیکھتے نہیں تھے، کہا کہ میرا فیصلہ ہر کوئی مانے گا، کہا کہ ہاں ہر کوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ حضرت سعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کہا کہ سعد آج تمہارا فیصلہ ہر کوئی مانے گا، کہا کہ ٹھیک ہے۔ آج سعد وہ فیصلہ کرے گا کہ کسی لعنت کرنے والے کی لعنت کی پرواہ نہیں کرے گا، نہ کسی ملامت گر کی پرواہ کرے گا۔ کیا فیصلہ کیا؟ دوستانہ اور پرانے روابط۔ آج ہم رشتہ داریوں کو، تعلقات کو دیکھتے ہیں، حضرت سعد نے اتنی پرانی تعلقات کو، جو دیرینہ تعلقات تھے، کوئی اہمیت نہیں دی۔ یہی تو اللہ اس کے رسول کی دین کی سچی محبت تھی۔ کہا جتنے لڑنے کے قابل مرد ہیں سب کو مار دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اور جتنی پراپرٹی بنو قریظہ کی ہے مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دی جائے۔ یہ فیصلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سعد، اللہ نے جو فیصلہ تم نے کیا ہے، آسمان کے پر، عرش کے پر مستوی اللہ وہی فیصلہ کرنے والا تھا جو فیصلہ آج تمہاری زبان سے ہوا ہے۔ اتنا بڑا فیصلہ تھا۔ تو ان قریب 700 لوگ تھے، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، لیکن 700 لوگوں میں جن کو مارا گیا، خندق کے اندر مار مار کر ڈال دیا گیا تھا، ہمیشہ کے لیے سانپ کے پھنوں کو قتل کر دیا گیا، کاٹ دیا گیا، تاکہ دوبارہ یہ مسلمانوں کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔
اس میں ہوئی بن اخطب بھی تھا۔ یہ کہنے لگا کیا بات ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں واپس نہیں آ رہے؟ تو اس کے ساتھی نے کہا کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جو جا رہے واپس کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مار دیا جا رہا ہے۔ اسے بھی کہا گیا، کہا کہ جیسے میرے تمام ساتھیوں کا حشر کیا گیا میرا بھی حشر کیا جائے۔ سوچئے کتنی بڑی بات تھی، وہ جان دینا گوارا کیا، لیکن حق بات کو سمجھنے کے بعد اسے قبول کرنا گوارا نہیں کیا۔ یہ حق کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، تعصب۔ آج مسلمانوں کے درمیان بھی یہ تعصب دین اسلام کے پر صحیح طور کے پر عمل کرنے سے رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ یہ بہادروں کا کام ہوتا ہے کہ بغیر کسی قسم کے تعصب کے، حمایت کے، جو سچائیاں، جو حقیقتیں آتی ہیں اسے فوراً ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ یہ ہوئی بن اخطب تھا۔ حالانکہ کتنا فرق ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اللہ نے تمام انبیاء کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسلوں میں سے بھیجا۔ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ سارے انبیاء رسول اسی نسل میں آئے، صرف آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے تھے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر سب ایک ہو جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا۔ کتنی افسوسناک بات ہے۔ یہ ہوئی بن اخطب کا معاملہ قرآن اسی کو یہاں پر بیان کر رہا ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے کافر مت بنو۔ یہ کافر بن گئے۔ قرآن نے آگے یہاں تک کہ بیان کیا ہے، يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اتنی معرفت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، اس کے بعد بھی ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو یہ لوگوں کے درمیان جو شبہ چھوڑا جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے علماء ہیں اور اتنی بڑی بڑی ڈگریاں لیے، ان کو کیوں نہیں سمجھتا؟ یہ سوالات نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے اصل میں ان لوگوں کو ہدایت سے محروم رکھا ہے۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد، حدیث کو پڑھنے کے بعد وہ صحیح فیصلہ نہیں دے پاتے، صحیح فتاوے نہیں دے پاتے، اور صحیح باتیں لوگوں کے درمیان بیان نہیں کر پاتے۔ وہ چیزیں آگے آ بھی رہی ہیں۔ اب آگے جو چیز قرآن بیان کر رہا ہے یہود کے تعلق سے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو، اور وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب بالکل واضح اور سیدھا ہے کہ وہ شریعت کو، اللہ کے دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے، یعنی جس کے پر چاہتے نافذ کرتے، جس کے پر نہیں چاہتے نہیں نافذ کرتے۔ اگر قوم کا کوئی بڑا آدمی ہوتا، شریف زادہ ہوتا، عہدے والا ہوتا، اس کے پر اللہ کا قانون نافذ نہیں کرتے، اور اگر کوئی کمزور ہوتا اس کے پر اللہ کا قانون نافذ کرتے۔ یعنی ان لوگوں نے عہدہ، غریبی، امیری، ان ساری چیزوں کی بنیاد کے پر قانون کو نافذ کرنا سیکھا کہ اگر غریب ہے نافذ کر دیا جائے، امیر ہے چھوڑ دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ فتاوے جو دیا کرتے تھے یہ لوگوں کو دیکھ کر، چہرہ دیکھ کر دیا کرتے تھے کہ یہ آدمی ہے، اس کو کیسا فتویٰ چاہیے، ہیلا اور بہانہ اختیار کرنے کے بعد اس کو اسی کے حساب کا فتویٰ دیتے۔ اور آج آپ دیکھیے کہ آپ کو فقہ کی کتابوں میں اس طرح کے ہیلے بہانے بھرے ملیں گے۔ میں تفصیل نہیں بیان کر سکتا، قرآن نے بیان کیا، یہ ان لوگوں کا طریقہ کار تھا۔ اب یہاں ایک شبہ اس آیت کو لے کر لوگوں کے درمیان آتا ہے کہ جیسا کہ ہمارے یہاں پر لوگ مسجد میں امامت کرتے ہیں، مدرسہ پڑھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، یا تو نماز تراویح پڑھاتے ہیں، ان لوگوں کے پر اس آیت کو فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں۔ قرآن میں ابتدا سے کہہ رہا ہوں، قرآن کی صحیح تعبیر، صحیح تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب کرام بیان کریں گے۔ کسی چیز کو بیچنا، میں ایک عمومی اور انتہائی بنیادی بات بیان کر رہا ہوں، کسی چیز کو بیچنا، مثال کے طور پر یہ قلم ہے، میں اگر اس کو بیچتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پر میں مالکانہ اختیار بتا رہا ہوں، تبھی تو بیچ رہا ہوں نا۔ اگر میں اس کے پر مالکانہ اختیار نہیں بتاؤں گا تو کیوں بیچوں گا؟ یعنی میں اس کے پر اپنی ملکیت جتا رہا ہوں۔ قرآن یا اللہ کی شریعت کو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے پر مالکانہ اختیار جتانا، جیسے چاہیں ویسے احکامات کے معنی اور اس کے تفصیل کو اور اس کی تعویل کو بدل دیں۔ یہی معاملہ آج ہیلوں اور بہانوں کے نام پر کیا جاتا ہے۔ یہ ہے اصل میں قرآن مجید اور شریعت کو بیچنا، اللہ کی آیتوں کو۔
یہ نہیں کہ اس کی صحیح تفسیر صحیح معنی لوگوں کے درمیان بیان کرنا، اپنی عقل میں آئے یا بزرگوں کے اقوال لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اصحاب کرام اور اسلاف کرام کے جو صحیح تفاسیر ہیں ان کو نظر انداز کر دینا، تو یہ ہوتا ہے اشترا، بیچنا۔ دوسری چیز ہے پہنچانا، جو اجرت کا کام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس پین کو میں نے کسی کو دیا، قلم کو، کہ یہ فلاں مدے تک پہنچا دے، وہاں تک پہنچا دے، میں اس پہنچائی کا میں تمہیں 10 روپے دیتا ہوں۔ اب وہ من ون لیتا ہے، قلم لے جا کر وہاں تک پہنچا دیتا ہے، میں نے اسے 10 روپے دے دیا، تو بتائیے کیا یہ غلط ہے؟ صحیح ہے، یہ اجرت ہے۔ قرآن اور شریعت کو من و ان امت تک پہنچانا یہ اجرت والا کام ہے۔ اللہ کے دین کو صحیح شکلوں کے اندر، یہ فرق یاد رکھیے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت بخاری کی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واپس آ رہے تھے، ان کے ساتھ 30 صحابی تھے۔ ایک قبیلے کے پر ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا، اس وقت ہوٹلیں وغیرہ کا نظم تھا نہیں، اور یہ اصولی طور پر ہر کوئی مانتا تھا کہ کوئی باہر کا مہمان آ گیا تو جس بستی کے اندر ٹھہرا ہوا ہے اس بستی کی ذمہ داری ہے اس کو کھانا کھلائے۔ لیکن اس بستی کے لوگوں نے اصحاب اکرام کی خدمت نہیں کی، اب یہ اس بستی سے کچھ آگے جا کر پڑاؤ ڈالا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس قبیلے کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، اور بہت علاج کے بعد ابھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اس کی تکلیف ختم ہو رہی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ دیکھو یہ کچھ مسافر آئے ہوئے، ہو سکتا ہے کہ ان میں کا کوئی شخص اس کا علاج جانتا ہو۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم لوگوں میں جتنے لوگ ہیں ہر کسی کو ایک ایک بکری دینا ہوگا، اس معاوضے کے پر، اس اجرت کے پر میں دم کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد اس کے ڈسی ہوئی جگہ کے پر دم کیا، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ایک بکری لی اور چلے آئے۔ کچھ لوگوں کو شبہ ہوا کہ لینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ، یعنی وہ چیز جائز ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو ایک قانون پاس کیا، وہ کیا قانون تھا؟ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے زیادہ حقدار جس چیز کی اجرت کے پر تمہیں حق بنتا ہے وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے۔ لہذا اگر ایک امام ہے یا تو ایک تراویح پڑھانے والا حافظ ہے یا بچوں کو پڑھانے والا، چاہے وہ قاعدہ پڑھائے، قرآن کی تعلیم دے، وہ سب سے زیادہ مستحق ہے کہ آپ اسے اجرت دیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے۔ آپ کے سامنے یہ آیت بھی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا وہ مفہوم نہیں ہے جو لوگ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ علماء کو، حفاظ کو، ان لوگوں کو اجرت نہیں دینا چاہیے۔ نہیں، یہ تو نبی نے پاس کیا ہے، بلکہ بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے صحابی تھے، ان کے قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، 7 یا 8 سال کی عمر تھی، اور وہ قرآن سب سے زیادہ اپنے قبیلے میں یاد کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ یہ امامت کے لیے کھڑے کر دیے گئے، لیکن ان کا کپڑا چھوٹا تھا، سجدے میں جاتے شرمگاہ کھل جاتی۔ تو ایک صحابیہ نے کہا کہ گتو ان استقاریکم، کہ اپنے امام صاحب کی شرمگاہ ہم سے چھپاؤ۔ چنانچہ سارے لوگوں نے مل کر ان کے لیے چندہ کیا اور انہیں ایک لباس بنا کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس لباس کی وجہ سے میں اتنا خوش ہوا جیسا کہ عید کے پر کسی کو نیا لباس ملنے کے بعد خوشی ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام کی ذمہ داریوں کو، اس کے اخراجات کو پورا کرنا یہ مصلیان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ دلائل موجود ہیں، لوگوں کو در اصل و شبہے میں ڈالنے کے لیے اس طرح کی باتیں پیش کی جاتی ہے۔ قرآن کے جو معنی اور مفہوم ہے اس سے ہٹا دیا جاتا ہے باتوں کو۔ اب قرآن اسی چیز کو کہہ رہا ہے آگے، اسی کی وضاحت ہے کہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو۔ جو سچ ہے، یعنی آیت صحیح اپنی جگہ کے پر وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو چند ٹکوں کے بس نہ بیچ دو۔ اب اسے باطل کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے کہ نہیں، کسی عالم کو، کسی حافظ کو، کسی امام کو آپ اجرت نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ خلط ملط، یہ تو مثال میں نے دی ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں کہ شریعت کی کچھ اچھائیوں کو، اچھی چیزوں کو لے کر باطل کے ساتھ خلط ملط کرنے کی کوشش نہ کی جائے، پیور رکھا جائے، اس میں ملاوٹ اللہ کو گوارا نہیں ہے، اور نہ حق کو چھپاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو داؤد کی روایت، کہ من سئل عن علم، کہ کسی عالم سے سوال ہوتا ہے شرعی علموں کے بارے میں، جس کا علم اللہ نے اس کو عطا کیا، وہ جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے،
اس کے بعد بھی ثم کتما، اس کو وہ چھپا لیتا ہے، بتاتا نہیں ہے. جیسا کہ آج ہم مسلک کے نام کے پر دیکھ رہے ہیں، قرآن کی صحیح تفسیر آپ کو نہیں بیان کی جائے گی، صحیح حدیثیں چھپا لی جاتی ہیں، مسائل چھپا لیے جاتے ہیں. یہ بہت سنگین جرم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الجم بالجام من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کی ناک میں آگ کی لگام پہنائی جائے گی. یہ ذمہ داری ہے کہ صحیح باتیں امت تک پہنچائی جائے. اگر چھپائیں گے تو بہت بڑے جرم کے مرتکب بننے والے ہیں، سزا بہت سخت ہوگی. تو یہ حدیث ہمیشہ ہر عالم کو، ہر مفتی کو، ہر قاضی کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کو چھپانے کے بارے میں کتنا سخت وعید بیان کی ہے، اور سزا کتنی سخت ہے کہ علموں کے ہونے کے باوجود اگر ہم نہیں بتاتے ہیں تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس دوا موجود ہے لیکن وہ دوا دیتا ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد مریض مزید بیمار پڑتے جاتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے. تو ذمہ داری کس کے پر آئی؟ ڈاکٹر کے پر. اسے معلوم تھا دوا کیا ہے، اس کے پاس موجود تھی، پھر بھی نہیں دیا. یہی معاملہ ایک عالم دین کا ہے، صحیح مسئلے کا علم تھا، اس کے باوجود اس نے امت کو نہیں بتایا. اب آگے چند احکامات دیے جا رہے ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. وَرَكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ اجتماعیت کا درس دیا جا رہا ہے. اگر صرف نماز قائم کرنا مقصود ہوتا تو اللہ کہہ دیتا ٹھیک ہے 5 وقتوں کی نماز ہر کوئی جس کو جہاں موقع ملے پڑھ لے، زکوٰۃ جس کو جیسے چاہے اپنے مال میں سے نکالنا ہو نکال کر دے دے. لیکن ساری چیزوں کے بارے میں قرآن میں، حدیث میں صراحت کر دی گئی. نماز، قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اس کے وقت کی پابندی کے ساتھ لوگوں کے پر فرض کی گئی ہے. مسجد میں آنے کے بعد یہاں تک ایک نابینا صحابی، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اللہ کا رسول میں نابینا ہوں، مجھے کوئی مسجد تک لانے والا نہیں ہے. پہلے آپ نے اجازت دی، مسلم کی روایت ہے. لیکن جب وہ پلٹ کر جانے لگے تو اس کے بعد آپ نے سوال کیا کہ کیا تم اذان کی آواز کو سنتے ہو؟ کہا کہ ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر جماعت میں حاضر ہو. آپ نے یہاں تک کہ کہا، بخاری کی روایت، کہ میرا جی چاہتا ہے کہ لکڑیاں جلائی جائیں، اور لکڑیوں کو جلانے کے بعد میں کسی شخص کو نماز کے لیے کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں کی طرف جاؤں جو جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اتنا سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن لینے کا حکم دیا. یہ اجتماعیت مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے ہے. صرف نماز نہیں بلکہ نماز کے ساتھ بہت سارے فائدے ہیں. اجتماعیت ہے، مسلمانوں کو جوڑنا ہے اور ایک دوسرے کے بالکل قریب کرنا ہے. یہ ہمیں جوڑنے کے لیے ہے. یعنی عبادتیں ہمیں اجتماعیت کا، اتحاد کا درس دیتی ہیں. یہی معاملہ زکوٰۃ کا بھی ہے. آگے انشاءاللہ کسی موقع کے پر زکوٰۃ کی جو اجتماعی شکل، اس کے فوائد ہیں، اس کو بیان کیا جائے گا. وَرَكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی ایک ساتھ عبادت کرو، علیحدہ علیحدہ عبادت مت کرو. آگے قرآن نے تنبیہ بھی کی ہے. دین کا کام کرنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایک بات یاد رکھی جائے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یعنی دوسروں کو نیکی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کو بھی بہتر بنانا ہے. ورنہ لوگ کہیں گے دیکھیے حضرت خود تو تعلیم دے رہے ہیں اور نیکیوں کے بارے میں آرڈر کر رہے ہیں لیکن اس کے پر عمل نہیں کرتے، تو یہ لوگوں کے لیے دین سے دوری کا ایک سبب بنتا ہے. لہذا ہر داعی، جس میں میں بھی شامل ہوں، اور تمام لوگ، جب ہم دعوت دیں، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، تو پریکٹیکلی وہ چیزیں ہمارے اندر ہونا چاہیے تاکہ ہماری دعوت کے اندر اثر پیدا ہو سکے. یہ چیز یہودیوں کے اندر نہیں تھی. وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود اس کے پر عمل نہیں کرتے تھے. آگے قرآن مجید نے ایک اور اہم چیز بیان کی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جب ہم یہ کام کریں گے، لوگوں کی طرف سے اعتراضات، یہ دعوت کا کام بڑا مشکل ہوتا ہے. لوگوں کی طرف سے کیا کیا اعتراضات، کیا کیا الزامات اور باتیں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے. تو ایسے میں حکم دیا جا رہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر یعنی دین کے پر جمے رہنے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو. یہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، دین کے پر جمے رہنا، نماز کو سختی اور پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہنا. چنانچہ احمد کی روایت میں ہے، ابو داؤد کی روایت میں بھی ہے، اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی آپ نماز کی طرف آتے، نماز ادا کرتے، اللہ سے اپنے پرابلم اور اپنی مشکلات کو پیش کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ اور قرآن آگے بیان کر رہا ہے کہ یہ چیز شاق ہے، گراں ہے، آسان نہیں ہے، لیکن جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے چیز بہت آسان ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت ان ساری عبادتوں کی ادائیگی کو آسان کر دیتی ہے، جیسا کہ اصحاب کرام کے لیے ہوا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ اور آخرت کے دن کے پر ایمان ہر نیکی کی بنیاد ہے اور ہر قسم کے شر سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن انہی چیزوں کو بیان کر رہا ہے۔ ابھی یہ تفصیل اور ہے، یہاں سے جو خطابات جاری ہیں یہ مکمل طور سے یہود کو کیا جا رہا ہے جو مدینہ کے اندر آباد تھے، اور اس تناظر میں دنیا کے تمام انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو، ہر کسی کو ان اصول اور ضابطوں کے مطابق اپنا جائزہ لینا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اسی کے مخاطب وہی لوگ تھے اور قیامت تک کوئی اس کا مخاطب نہیں ہوگا، نہیں، یہ اصول اور ضابطے ہیں، قانون فطرت ہیں۔ جو بھی اس کے مطابق چلے گا اللہ کامیاب کرے گا، اور جو ان کو ٹھکرا دے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ساری چیزوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں دین کے پر استقامت دے اور دین کو اس کی صحیح شکل میں سمجھنے اور صحیح شکلوں کے پر ماننے اور اسی کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔